اس لنگڑی سے کون شادی کرے گا؟ خاندان والے میرا مذاق اڑاتے، ان کی باتیں سن کے میرا دل درد سے بھر گیا۔ میں گھر آئی، قرآن پاک کھولا، سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھتے ہوئے رونے لگی اور کہا، اے اللہ، تو نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ اس طرح وقت گزرتا رہا، میری عمر بڑھتی گئی، مگر کوئی رشتہ نہ آیا، تو گھر والوں نے مجھے بوجھ سمجھنا شروع کر دیا اور میری شادی ایک عمر رسیدہ ریڑھی والے سے کر دی۔ لیکن میں پھر بھی اللہ کے فیصلے پہ راضی تھی کہ اچانک اس ریڑھی والے نے اپنے سفید جعلی بال اور چہرے سے ماسک اتارا تو اتوار ہے اور وہ لنگڑی کیا ارادہ ہے؟ آج ناشتہ دوپہر کو ملے گا یا میں خود اٹھ کر آؤں؟ یہ تیرے ٹوٹے ہوئے پیر سیدھے کر دوں؟ شگفتہ بھابھی کی یہ تیکھی اور زہریلی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میرا دل دہل گیا۔ جو پہلے ہی اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ جلدی سے پراٹھے توے سے اتار لوں، گھبراہٹ میں میرا ہاتھ گرم توے سے چھو گیا اور ایک ہلکی سی چیخ میرے منہ سے نکل گئی، مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں رکی تو بھابھی کا پارا مزید چڑھ جائے گا۔ اس لیے میں نے جلدی سے جلی ہوئی انگلی کو منہ میں دبایا اور لنگڑاتی ہوئی ٹرے اٹھا کر کمرے کی طرف بھاگی۔ میری ٹانگ میں بچپن سے ہی نقص تھا۔ پولیو کے ایک حملے نے مجھے عمر بھر کے لیے معذور بنا دیا تھا، مگر میری یہ معذوری میرے گھر والوں کے لیے ہمدردی کی نہیں بلکہ نفرت کی وجہ بن گئی تھی، خاص طور پر جب سے بھائی کی شادی ہوئی تھی اور شگفتہ بھابھی اس گھر میں آئی تھی۔ میری زندگی کسی جہنم سے کم نہیں تھی۔ وہ مجھے انسان نہیں بلکہ گھر کا ایک فالتو سامان سمجھتی تھی، جیسے وہ جب چاہے ٹھوکر مار سکتی تھی۔ میں ٹرے لے کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ نعیم بھائی میز پر سر جھکائے بیٹھے تھے اور بھابھی ان کے سامنے کرسی پر بیٹھی مسلسل پیر ہلا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ناگواری صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ناشتہ میز پہ رکھا تو بھابھی نے ایک نظر پراٹھے پر ڈالی اور پھر زور سے پلیٹ میز پر پٹک دی۔ یہ کیا ہے؟ گلنار یا جلا ہوا پراٹھا میں کھاؤں گی؟ تمہیں نظر نہیں آتا آنکھیں بھی ٹانگ کی طرح کام کرنا چھوڑ گئی ہیں؟ تمہیں ہزار دفعہ کہا ہے کہ دھیان سے کام کیا کرو، مگر نہیں، تمہیں تو بس مفت کی روٹیاں توڑنے کی عادت ہو گئی ہے۔ نعیم، دیکھ رہے ہو اپنی بہن کے کارنامے، صبح صبح میرا موڈ خراب کر دیا۔ بھائی نے ایک نظر میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی، مگر وہ بھابھی کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، شگفتہ چھوڑو، اب غلطی ہو گئی ہوگی، بچی ہے وہ۔ مگر بھابھی تو جیسے پھٹ پڑی۔ بچی ہے؟ 25 سال کی ہو گئی ہے یہ بچی، تمہاری تنخواہ کا آدھا حصہ تو اس کے نخروں اور دواؤں میں چلا جاتا ہے، اور بدلے میں کیا ملتا ہے؟ جلا ہوا ناشتہ اور منحوس شکل۔ میں بتا رہی ہوں نہیں، میرا صبر اب جواب دے رہا ہے۔ یا تو اس کا کوئی بندوبست کر دے، میں اپنے میکے چلی جاؤں گی، مجھ سے اب یہ بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے وہاں کھڑی رہی۔ میری آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر میں نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ میں جانتی تھی اگر میں روئی تو بھابھی کہیں گی کہ مظلوم بننے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ میں وہاں سے واپس کچن میں آ گئی اور سنک پہ کھڑے ہو کر اپنے آنسو پونچھے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ مجھے اپنی ٹانگ کے درد سے زیادہ ان کی باتوں کا درد ہوتا، جو تیر کی طرح میرے دل میں پیوست ہو جاتی۔ میں نے کبھی کام چوری نہیں کی تھی، گھر کا جھاڑو پوچھا، برتن، کپڑے، سب کچھ میں کرتی تھی، یہاں تک کہ بھابھی کے بچوں کو بھی سنبھالتی تھی، مگر پھر بھی میں اس گھر میں ایک بوجھ تھی اور ایک ایسا سامان جسے وہ خریدنے کو تیار نہ تھا۔ دوپہر کا وقت جب میں کام کاج سے فارغ ہو کر اپنی پرانی سلائی مشین لے کے بیٹھی تاکہ محلے والوں کے کپڑے سی کر کچھ پیسے کما سکوں، تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ آج پھر کوئی مجھے دیکھنے آنے والا ہے۔ بھابھی نے مجھے پہلے ہی وارننگ دے دی تھی کہ آج لڑکے والے آ رہے ہیں اور اگر میں نے کوئی گڑبڑ کی تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کیا اور مشین ایک طرف رکھ دی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی مجھے بلانے آئی۔ ان کے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ تھی اور وہ بہت میٹھے لہجے میں بولی، گلنار بیٹا باہر آؤ، مہمان تمہیں دیکھنے چاہتے ہیں۔ میں جانتی تھی یہ سب ڈرامہ ہے۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے صوفے پہ 2 عورتیں اور ایک لڑکا بیٹھا تھا۔ انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ان کی نظروں میں ایک عجیب سی جانچ پڑتال تھی، جیسے وہ کسی جانور کو خریدنے سے پہلے پرکھ رہے ہوں۔
لڑکی کی ماں نے بڑی حقارت سے پوچھا، یہ تو یہ وہ لڑکی، نام کیا ہے اس کا؟ بھابھی نے فوراً جواب دیا، جی گلنار نام ہے، بہت سلیقہ مند ہے، گھر کا سارا کام جانتی ہے اور سلائی کڑھائی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس عورت نے منہ بنایا، بولی کام کاج تو ٹھیک ہے مگر یہ چلتی کیسے ہے؟ ذرا چل کر تو دکھاؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں زمین پہ گر جانا چاہتی تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں کوئی تماشا ہوں اور یہ لوگ تمائش بن۔ مگر بھابھی گھورتی ہوئی نظروں سے ڈر کر اٹھی اور چند قدم چل کر دکھایا۔ میری لنگڑاتی ہوئی چال دیکھتے ہی لڑکے کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ اس کی ماں نے فوراً کہا، یہ تو بہت زیادہ لنگڑاتی ہے، ہمیں تو لگا تھا کہ بس معمولی سا فرق ہوگا۔ ہمارا ماشاءاللہ بیٹا اتنا قد آور اور جوان ہے، اس کے ساتھ چلتی ہوئی کیسے لگے گی؟ اور پھر کل کو بچے ہوں گے تو انہیں کون سنبھالے گا؟ یہ تو خود ایک معذور ہے۔ نہیں بھائی، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں، ہمیں تو کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو ہمارے گھر کو سنبھال سکے، یہ تو خود ایک بوجھ ہے۔ وہ لوگ چائے پیے بغیر ہی اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ میں وہیں کھڑی تھی۔ بھابھی نے دروازہ زور سے بند کیا اور میری طرف مڑی۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ دیکھ لیا تم نے اپنی نحوست کا تماشا، کتنی اچھی فیملی، کتنا اچھا کاروبار تھا لڑکے کا، مگر تمہاری اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ نے سب کچھ برباد کر دیا۔ میں کہتی ہوں تم مر کیوں نہیں جاتی، کیونکہ ہماری زندگی عذاب بنا رکھی ہے۔ اب کون سا شہزادہ آئے گا جو تمہیں لینے، جو بھی رشتہ آتا ہے انکار کر کے چلا جاتا ہے۔ اب تو مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کسی یتیم خانے میں چھوڑ کے آنا چاہیے، کم از کم ہماری جان تو چھوٹے گی۔ میں مزید کچھ سنے بغیر اپنے کمرے میں بھاگی اور دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے قرآن پاک اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اللہ سے شکوہ کروں کہ اس نے مجھے ایسا کیوں بنایا، مگر پھر میری زبان پہ سورہ رحمان کی آیت جاری ہو گئی اور میں نے خود کو سمجھایا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، شاید اس انکار میں بھی کوئی بہتری ہو۔ اگلے دن شدید گرمی تھی، سورج آگ برس رہا تھا۔ مجھے اپنی ٹوٹی ہوئی چپل موچی سے سلوانے جانا تھا کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس پہننے کو کچھ نہیں تھا۔ میں لنگڑاتی ہوئی گلی میں نکلی تو لوہے کے تھیرے میرے پیر پر چڑھے تھے۔ گلی کا ٹکر پہ ایک پرانی حویلی کے سائے میں اکثر ایک ادھیر عمر شخص بیٹھا تھا جو ایک چھوٹی سی ریہڑی لگاتا تھا جس پر کبھی سبزیاں کبھی سستے پھل ہوتے تھے۔ ان کے سر کے بال کچھ سفید اور کچھ کالے تھے، مگر چہرہ دھوپ اور مشقت کی وجہ سے جلس کے سانولا ہو چکا تھا اور وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑا اور کمزور لگتا تھا۔ آج وہ وہیں زمین پر بیٹھا تھا، اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ وہ بری طرح کھانس رہا تھا۔ میں اس کے قریب سے گزرنے لگی تو اس نے بہت کمزور آواز میں پکارا، بی بی۔ میں رک گئی اور اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے بسی تھی۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور بولا، صبح سے کچھ نہیں کھایا، کچھ مدد کر دو، بہت بھوک لگی ہے، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پیچ گیا۔ میں نے اپنی مٹھی میں دبے وہ 50 روپے جو میں نے بڑی مشکل سے جمع کیے تھے تاکہ چپل سلوا سکوں، مگر یہ پیسے اسے دے دیتی تو مجھے تپتی ہوئی سڑک پر اسی ٹوٹی چپل کے ساتھ چلنا پڑتا جس کا تسمہ کسی وقت ٹوٹ سکتا تھا۔ میں نے ایک لمحہ سوچا اور پھر دل کی آواز سنی۔ میں نے وہ مٹھی کھولی اور 50 کا نوٹ اس شخص کو پھیلی ہوئی ہتھیلی پہ رکھ دیا اور نرمی سے کہا، اب اس کے سامنے والے ہوٹل سے کھانا کھا لیں، اللہ مالک ہے، میں چپل پھر کبھی سلوا لوں گی۔ اس شخص نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے اور تمہیں وہ عطا کرے جس کا تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، تمہارا یہ عمل رائے گاہ نہیں جائے گا۔ میں مسکرا دی اور اپنی ٹوٹی ہوئی چپل کو گھسیٹتی ہوئی واپس گھر کی طرف آ گئی۔ مجھے بھوک اور گرمی کا احساس ختم ہو گیا تھا کیونکہ کسی کی مدد کر کے جو سکون ملتا ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اگلے دن محلے میں کسی کی شادی کی دعوت تھی جہاں پر ہم سب بھی گئے تھے اور ہمارے کچھ رشتہ دار بھی وہاں پر آئے تھے۔ تبھی مجھے بھابھی نے کہا کہ چھت سے منی کو بلا کر لاؤ۔ میں سیڑھیاں چڑھنے لگی تو لڑکھڑا کے گر پڑی اور وہاں پر موجود سب لوگ ہنسنے لگے۔
مجھے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی اور بجائے اس کے کہ بھابھی آگے بڑھ کے مجھے اٹھاتی یا کوئی میری مدد کرتا، تب ایک آنٹی بولی، اس بیچاری لنگڑی کا کیا ہوگا، کون کرے گا اس سے شادی؟ وہاں موجود بچے اور خواتین ہنس رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں خود کو سنبھالتی بامشکل اٹھ کھڑی ہو گئی اور گھر آ کر بھی میں دیر تک روتی رہی اور اپنے اللہ سے اپنے اچھے نصیب کی دعا کرتی رہی۔ ایک دن گزر گئے۔ گھر کے حالات ویسے ہی کشیدہ تھے۔ بھابھی نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی اور بھائی بھی نظر چراتے تھے۔ ایک شام میں کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بھابھی کے زور زور سے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ مجھے حیرت ہوئی کہ میں نے جلدی سے ہاتھ دھوئے اور باہر جھانکا تو دیکھا کہ محلے کی ماسی رشیدہ بیٹھی تھی، جو اکثر رشتے وغیرہ کرواتی تھی۔ بھابھی کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور وہ ماسی کو دعائیں دے رہی تھی۔ ارے ماسی، تم تو فرشتہ ہو، فرشتہ! میرا کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا، شکر ہے خدا کا، اس گھر سے یہ بلا ٹلی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، شاید میرے لیے کوئی اچھا رشتہ آ گیا ہے۔ مگر جب میں نے ماسی کی بات سنی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ماسی کہہ رہی تھی، دیکھو شگفتہ، لڑکا غریب ضرور ہے اور عمر میں بھی کافی بڑا لگتا ہے، مگر شریف ہے۔ وہ جو نکڑ پہ ریڑھی والا بیٹھتا ہے نا، اسی نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ وہ گلناز کو عزت سے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے خدمت کے لیے ایک نیک بیوی چاہیے اور میں اسے خوش رکھوں گا۔ میرے کانوں میں جیسے کسی نے انگارے بھر دیے ہوں۔ وہ شخص جو ریڑھی چلاتا ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور بھابھی اس بات پر خوش ہو رہی ہے۔ میں نے تڑپ کر بھائی کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی، ان کے گھٹنوں پر گر گئی۔ بھائی، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ وہ عمر میں بھی کتنا بڑا ہے اور آپ اپنی بہن کی زندگی کا فیصلہ اتنی بے دردی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کے گھر کی نوکرانی بن کے رہ لوں گی، میں کبھی آپ سے دوا کے پیسے نہیں مانگوں گی، مگر خدا را مجھے اس شخص کے حوالے مت کریں۔ بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے میرا سر تھپایا اور کہا اور کچھ کہنا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ بولتے بھابھی چیخ پڑی، بس کرو یہ ڈرامہ گلناز، بہت ہو گیا۔ تمہارے یہ مگرمچھ کے آنسو اب نہیں چلیں گے۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ کوئی شہزادی ہو جو محل سے شہزادہ آئے گا، شکر ادا کرو وہ آدمی تمہیں لے جانے کا راضی ہے، ورنہ جس طرح تمہاری یہ ٹانگ ہے نا، تو کوئی اندھا بھی نہیں پوچھے گا۔ بھائی نے ہمت کر کے کہا، شگفتہ ایک بار پھر سوچ لو، وہ واقعی بہت غریب ہے اور گلناز سے بہت بڑا ہے۔ گلناز وہاں کیسے گزارا کرے گی؟ ہمیں تھوڑا اور انتظار کر لینا چاہیے۔ بھابھی نے بھائی کو ایسی خونی نظروں سے دیکھا کہ وہ چپ ہو گیا۔ اور کچھ اور دیکھ لیتے ہیں، مطلب دیکھو نہیں، میرے پاس اب مزید صبر کی گنجائش نہیں۔ اگر یہ رشتہ تم نے منع کیا، پھر تم مجھے بھی اس گھر میں نہیں دیکھو گے۔ میں اپنے بچوں کو لے کے جا رہی ہوں، پھر سنبھالتے رہنا اپنی اس لنگڑی بہن کو۔ یہ سنتے ہی بھائی بالکل دھیمے گئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور بے بسی سے کہا، گلناز میری بہن، تم دیکھ رہی ہو نا میرے حالات، میرا گھر ٹوٹ جائے گا۔ تم میری عزت رکھ لو، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے گا، شاید اسی میں کوئی بہتری ہو۔ میں پتھر کی ہو گئی تھی۔ میرا بھائی جس نے مجھے ماں باپ کی طرح پالا تھا، آج اپنی بیوی کی دھمکی کے آگے اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ مجھے ایک ایسے شخص کے حوالے کر رہا تھا جس کے پاس نہ گھر تھا اور نہ در، اور جو دیکھنے میں بھی کسی سے میرا جوڑ کا نہیں تھا۔ میں آہستہ سے بھائی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کھڑی ہو گئی۔ میرے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ میں نے بھابھی کی طرف دیکھا جن کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے بہت دھیمے لہجے میں کہا، بھائی آپ کا گھر نہیں ٹوٹے گا، میں تیار ہوں، آپ جہاں کہیں گے میں شادی کر لوں گی۔ میرے لیے یہ خوشی سے زیادہ آپ کا سکون عزیز ہے۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس رات میں جائے نماز پہ ساری رات بیٹھی رہی۔ میں نے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، بس اتنا کہا کہ میرے رب، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ اگر تو نے میرے نصیب میں یہی کانٹے لکھے ہیں تو مجھے ان پہ چلنے کا حوصلہ دے دے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ امتحان کڑا ہے، مجھے اپنے رب پر یقین تھا، وہ کسی اجر کا ضائع نہیں کرتا۔ شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ بھابھی نے ایک دن بھی ضائع کرنا گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے
کہا کہ سادگی سے نکاح ہوگا اور رخصتی ہو جائے گی، نہ کوئی ڈھول نہ کوئی بارات۔ محلے والوں کو جب پتہ چلے گا کہ گلناز کی شادی اس ریڑھی والے سے ہو رہی تو ہر طرف مگوئیاں شروع ہو گئیں۔ عورتیں آتی اور مجھے طرز بھری نظروں سے دیکھتی، کوئی کہتی ہائے بیچاری کے نصیب کیسے پھوٹ گئے، تو کوئی کہتی لنگڑی کے لیے یہ رشتہ بچا تھا۔ ان کے طعنے میرے دل کو چھلنی کر دیتا، مگر میں خاموش رہتی، میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بھابھی نے میرے لیے کوئی نیا جوڑا بھی نہیں خریدا، بلکہ اپنی ایک پرانی سرخ ساڑی نکال کر دی اور کہا اسے ہی پہن لینا، ویسے بھی اس آدمی کو کیا پتا کہ فیشن کیا ہوتا ہے۔ میں نے وہ ساڑی چپ چاپ پکڑ لی۔ میرے لیے اب یہ سب چیزیں بے معنی تھی۔ نکاح کا دن آ گیا۔ گھر میں تھوڑی بہت چہل پہل تھی۔ مولوی صاحب آئے اور انہوں نے میرا نکاح پڑھایا۔ جب انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی تو میری آواز گلے میں پھنس گئی تھی۔ بھائی میرے پاس بیٹھے تھے، تھوڑا شرمندہ، اور میں نے گہری سانس لی اور مدھم آواز میں کہا قبول ہے۔ یہ وہ دو الفاظ میری زندگی کا فیصلہ کر چکے تھے۔ نکاح کے بعد مجھے رخصت کیا گیا۔ باہر گلی میں کوئی گاڑی نہیں تھی، بلکہ ایک رکشہ کھڑا تھا۔ وہ شخص وہیں کھڑا تھا۔ اس نے ایک پرانا سا کرتا شلوار پہنا تھا اور سر پر وہی میلی سی پگڑی تھی۔ اس کی کمر تھوڑی جھکی ہوئی تھی اور وہ کھانس رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے نظریں جھکا لیں۔ بھائی مجھے رکشے تک چھوڑنے آئے۔ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور میں رو پڑی، مجھے معاف کر دینا گڑیا، میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں نے بھائی کا ہاتھ کو چوما اور کہا نہیں بھائی، آپ کا کوئی قصور نہیں، نصیب کا لکھا تو پورا ہونا ہی تھا۔ میں رکشے میں بیٹھ گئی اور وہ شخص میرے ساتھ تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ رکشہ چل پڑا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو بھائی وہیں کھڑے رو رہے تھے اور بھابھی گیٹ پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور خود کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ رکشہ شہر کی رونقوں سے دور ایک ویران اور بدنام علاقے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے سنا کہ اس علاقے میں شریف لوگ نہیں رہتے، وہاں جرائم پیشہ لوگوں کا راج ہے۔ میرا دل خوف سے دھڑک رہا تھا کہ یہ آدمی مجھے کہاں لے جا رہا ہے، مگر میں خاموش رہی۔ آخرکار ایک رکشہ تنگ گلی میں ایک چھوٹے سے خستہ حال مکان کے آگے رک گیا۔ اس نے کرایہ دیا اور مجھ سے بولا آؤ یہ میرا گھر ہے۔ ان کی آواز میں عجیب سا اطمینان تھا۔ میں لنگڑاتی ہوئی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ گھر کا دروازہ لکڑی کا تھا جو بہت بوسیدہ ہو چکا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ وہ کمرے میں گھر میں فرنیچر کے نام پر صرف 2 چارپائیاں تھیں اور ایک ٹوٹی ہوئی میز تھی۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھایا اور کہا تم تھک گئی ہوگی، آرام کرو، میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں۔ وہ پانی لینے گیا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ دیواروں کا پلاسٹر اکھڑا ہوا تھا، چھت سے لکڑی کی شیطیاں نظر آ رہی تھی، مگر ایک چیز عجیب تھی، وہاں ایک کونے میں میز کے نیچے کچھ ایسی تاریں اور چھوٹے چھوٹے آلات پڑے تھے جو کسی کمپیوٹر یا الیکٹرانک مشینری کے حصے لگتے تھے۔ میں حیران ہوئی، ایک ریڑھی والے کے گھر میں ان چیزوں کو کیا کام؟ مگر پھر سوچا کہ شاید یہ کباڑ کا سامان جمع کرتا ہوگا۔ وہ پانی لے کر آئے اور مجھے دیا۔ میں نے پانی تو پیا۔ اس نے کہا دیکھو گلناز، میں جانتا ہوں کہ یہ شادی تمہاری مرضی کے خلاف ہی ہے۔ میں عمر اور حالات میں تمہارا جوڑ نہیں ہوں، مگر حالات ایسے تھے کہ مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ تم بے فکر رہو، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تم اس کمرے میں رہو، میں باہر صحن میں سو جاؤں گا۔ اس کی بات سن کے مجھے جھٹکا لگا۔ یہ کیسا شوہر ہے جو پہلی ہی رات مجھ سے دور رہنے کی بات کر رہا ہے؟ مگر میں ساتھ ہی مجھے سکون بھی ملا کہ شاید یہ نیک آدمی ہے اور مجھے تھوڑا وقت دے رہا ہے۔ اس نے ایک جائے نماز مجھے دی اور کہا اگر دل گھبرا رہا ہے تو اللہ سے باتیں کر لو، سکون ملے گا۔ میں نے وضو کیا اور جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اللہ کے حضور سجدہ کیا، اپنے دل کا ہر حال اس کے حضور میں رکھ دیا۔ مگر اس انجانے گھر میں اس اجنبی کے شخص کے ساتھ مجھے ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہو رہا تھا جو مجھے اپنے بھائی کے گھر میں بھی نہیں ملا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ شخص جو میرے سامنے کھڑا ہے وہ کمزور دکھائی دے رہا ہے، دراصل میں اس کے چہرے کے پیچھے کون چھپا ہے اور اس ویرانے گھر کی دیواریں کیا راز جانتی ہیں۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ وہ صبح نکلتا، شام کو واپس آتا اور باہر صحن میں ہی میں
سو جاتا اور میں اندر کمرے میں، اور کبھی تو کچھ پکا پکایا کھانا لاتا اور کبھی میرے پاس سبزی وغیرہ رکھ کے چلا جاتا تھا جو میں بنا لیتی تھی۔ ہمارے بیچ زیادہ بات نہیں ہوتی تھی سوائے کام کے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چل رہا تھا۔ اور پھر ایک دن صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، اور فجر کی روشنی روشن دان سے چھن کر کچے فرش پہ پڑ رہی تھی۔ اس نے چارپائی سے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ شخص جس میں اپنا شعور مان چکی تھی، وہ جیسے دنیا ایک معمولی اور کمزور ریڑھی والی سمجھتی تھی، وہ صحن میں موجود نہیں تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں اٹھی اور دوسرے کمرے کی طرف گئی تو دیکھا وہ کمرے کے کونے میں فرش پر بیٹھا تھا، اور اس کے سامنے وہی عجیب و غریب تاروں اور چھوٹے چھوٹے ڈبوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا جسے وہ کباڑ کہتا تھا۔ مگر آج اس کا انداز کچھ الگ لگ رہا تھا۔ وہ بہت اہنب کے ساتھ ایک لیپ ٹاپ جیسی چھوٹی سی مشین میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کی حرکت اتنی تیز تھی کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے اسے دیکھ بھی نہیں پاتی کہ مجھے حیرت ایک شدید جھٹکا لگا کہ ایک ان پڑھ ریڑھی والا جسے اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا، جو سارا دن سبزی بیچتا، وہ اتنی تیزی سے بٹن کیسے دبا رہا تھا۔ اور اس کے چہرے پہ وہ سنجیدگی تھی جو کسی پڑھے لکھے افسر کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ میں نے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور کھانس کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اس نے فوراً وہ چھوٹی سی مشین ایک میلے کپڑے کے نیچے چھپا دی اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کے چہرے پہ وہی پرانی ہنسی اور سادگی لوٹ آئی تھی۔ اس نے کھانستے ہوئے کہا، ارے گلناز، تم جاگ گئی؟ میں بس یہ کچھ پرانا سامان ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، سوچا اسے بیچ کے تمہارے لیے کچھ پھل لے آؤں گا۔ میں نے اس کی بات پہ یقین تو کر لیا، مگر دل میں ایک شک کی سوئی چبھ گئی، کیونکہ رات کو میں نے اسے نیند میں انگلش کے کچھ الفاظ بولتے سنا تھا جو اتنے صاف اور روانی سے ادا کیے گئے تھے کہ جیسے کسی انگریز کے لگتے ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا، ٹارگٹ کنفرم ہے، بس کچھ دیر اور۔ مگر پھر میں نے اپنے وہم کو جھٹک دیا کہ بھلا وہ انگلش کیسے بول سکتا ہے، شاید کہیں سے کچھ سنا ہوگا جو اسے یاد رہ گیا ہوگا۔ میں لنگڑاتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی تاکہ چائے بنا سکوں، مگر میرے ذہن میں بار بار چھوٹی سی مشین کی طرف جا رہا تھا جو اس نے چھپائی بھی تھی۔ مجھے اندر ہی اندر ایک انجانا خوف ستانے لگا کہ کہیں میرا واسطہ کسی غلط آدمی سے تو نہیں پڑ گیا۔ ناشتے کے دوران بھی وہ مجھے کچھ بے چین سا تھا اور بار بار اپنے پرانے فون کو دیکھ رہا تھا جیسے کسی اہم کال کا منتظر ہو۔ اچانک اس نے مجھ سے ایک عجیب بات کی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ اس نے کہا، گلناز، آج شام ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیوں؟ سب خیریت تو ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس تو کرایہ دینے کے بھی پیسے نہیں۔ تو اس نے اطمینان سے کہا، بس یہاں میرا کام ختم ہو گیا ہے، اب ہم نئے ٹھکانے پر جائیں گے، اور وہاں تم اپنے بھائی اور بھابھی کو فون کر لینا، رات کے کھانے کی دعوت دے دو۔ میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے ہم سب ایک ساتھ کھانا کھائیں۔ میں پریشان ہو گئی کہ اس ویرانے اور ٹوٹے پھوٹے گھر میں بھابھی آئیں گی تو 100 باتیں سنائیں گی۔ وہ تو پہلے ہی ہماری غربت کا مذاق اڑاتی ہیں۔ میں نے ڈرتے وہ یہاں نہیں آئیں گی، انہیں یہ علاقہ پسند نہیں، ویسے بھی ہمارے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ خاص بھی نہیں۔ وہ ہماری غربت کا مزید تماشا بنائیں گی۔ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے ایک کاغذ کا ٹکڑا میری طرف بڑھایا جس پر شہر کے انتہائی پوش اور مہنگے علاقے ڈیفنس کا ایڈریس لکھا تھا۔ اس نے کہا، تم انہیں یہ پتہ بتا دو، یہ کہہ دو کہ شام کو وہاں پہنچ جائے، میں وہیں ملوں گا۔ میں حیران تھی کہ یہ انہیں ڈیفنس جیسے علاقے میں کیوں بلا رہا ہے۔ میرے ذہن میں کئی سوال ابھرے، اور شاید وہاں کسی امیر کے گھر کی چوکیداری مل گئی ہوگی یا کوئی سرونٹ کوارٹر ہوگا جہاں ہم شفٹ ہو رہے ہوں گے۔ میں نے مزید سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے سر ہلا دیا، کیونکہ شوہر کا حکم ماننا میری طبیعت کا حصہ تھا۔ مگر دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا، کہیں میرا شوہر کسی بڑی مصیبت میں تو نہیں پھنس گیا، یا تو کوئی ایسا کام کرتا ہو جو قانون کے خلاف ہو، کیونکہ اس کے تیور آج بالکل بدلے ہوئے تھے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ بھائی کو فون کیا تو بھابھی نے فون چھینا، اور جب میں نے انہیں ایڈریس بتایا تو وہ حیرت سے بولی، یہ تو شہر کا سب سے مہنگا علاقہ ہے، تمہارا
وہ بڈھا شوہر وہاں کیا کرتا ہے؟ کہیں بھیک تو نہیں مانگتا؟ وہ اشارے پر خیر ہمیں کیا آ جائیں گے کھانا کھانے، مگر کچھ اچھا بنانا۔ بھابھی کی باتوں میں اتنا زہر تھا کہ میرا دل چاہا فون بند کر دوں، مگر شوہر کے حکم کی تعمیل ضروری تھی، اس لیے میں نے برداشت کیا اور وقت بتا کر فون رکھ دیا۔ پورے دن میں اسی میں سوچ رہی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میرا شوہر ہمیشہ کی طرح پھر سارا دن گھر سے غائب رہا اور شام کو گھر واپس آنے پر اس نے مجھے تیار رہنے کا پیغام بھجوایا۔ شام کو سورج ڈھلنے کے قریب تھا۔ ہماری گلی میں ایک کالی رنگ کی بڑی اور چمچماتی ہوئی لینڈ کروزر گاڑی ہمارے دروازے پر آ کر رکی۔ محلے کے لوگ چھتوں اور کھڑکیوں سے جھانکتے لگے اور ہر کوئی حیرت سے انگلیاں دانتوں میں دبا رہا تھا کہ اس کچی بستی میں اتنی مہنگی گاڑی کیسے آ گئی۔ میں خود ڈر گئی، یہ کون ہے؟ تبھی ڈرائیور نے اتر کر کہا، میڈم صاحب نے گاڑی بھجوائی ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ میں ہکا بکا رہ گئی، میرے معمولی شوہر کو اتنی پہنچ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی اندر سے اتنی آرام دہ تھی کہ مجھے لگا میں کسی خواب میں ہوں۔ ٹھنڈی ہوا دے رہا اے سی اور نرم و گڈس چمڑے کی نشست میں نے زندگی میں پہلی بار ایسی سواری دیکھی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہیں میرا شوہر کوئی اسمگلر یا ڈاکو تو نہیں جو بھیس بدل کر رہ رہا ہو، کیونکہ اتنی دولت تو کسی ایماندار ریڑھی والے کے پاس تو نہیں ہو سکتی۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پہ دوڑتی ہوئی آخرکار اسی پتے پہ پہنچی جو اس نے دیا تھا۔ یہ سفر میرے لیے صدیوں پر محت لگ رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی اور میرا دماغ میں ہزاروں خدشات جنم لے رہے تھے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، کون سی نئی مصیبت میرا انتظار کر رہی ہے۔ جب گاڑی ایک بہت بڑے عالیشان بنگلے کے سامنے رکی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ یہ گھر نہیں بالکل کوئی محل لگ رہا تھا۔ وہ سفید دیواریں روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی اور گیٹ پر وردی میں ملبوس گارڈز کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں جدید بندوقیں تھیں۔ گیٹ کھلا اور گاڑی کے اندر پورچ میں جا کر رکی۔ میں نے دیکھا کہ بھائی اور بھابھی پہلے سے وہاں موجود تھے اور گیٹ کے پاس کھڑے حیرت سے اس محل جیسے گھر کو دیکھ رہے تھے۔ بھابھی نے تو منہ کھول رکھا تھا اور وہ حسرت بھری نگاہوں سے اس عمارت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی گیٹ کے ستانوں کو ہاتھ لگاتے اور کبھی وہاں کھڑی مہنگی گاڑیوں کو دیکھتی۔ ان کی آنکھوں میں لالچ صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھے گاڑی سے اترتا دیکھ کر بھابھی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بھاگ کر میرے پاس آئیں اور بولی، گلناز یہ سب کیا ہے؟ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کیا وہ یہاں مالی یا چوکیدار لگا ہے جو ہمیں یہاں بلایا ہے؟ دیکھو، اگر اس نے ہمیں یہاں کام کروانے کے لیے بلایا ہے تو میں ابھی واپس جا رہی ہوں۔ میں کسی کی نوکرانی کرنے نہیں آئی۔ بھائی بھی پریشان تھے، بار بار اپنی قمیض درست کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پہ خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ تبھی ایک ملازم آئی جو بہت تمیزدار لگ رہا تھا۔ اس نے سفید وردی پہن رکھی تھی۔ اس نے بڑے ادب سے جھک کر سلام کہا اور کہا، آئیے بیگم صاحبہ، آپ سب بھی اندر تشریف لے آئیں، چلیں، صاحب آپ کا ڈرائنگ روم میں انتظار کر رہے ہیں۔ ہم ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے چل پڑے۔ گھر سے کسی بادشاہ محل جیسا تھا۔ قیمتی فانوس لٹک رہے تھے جن کی روشنی سے آنکھیں کھیر ہو رہی تھیں اور قالین اتنے نرم تھے کہ پاؤں ڈھس رہے تھے۔ دیواروں پر وہ مہنگی پینٹنگز لگی تھیں اور ہر چیز عمارت سے ٹپک رہی تھی۔ ہمیں ایک بڑے ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا جہاں صوفے مخمل کے تھے۔ بھابھی تو جیسے پاگل ہو گئی تھی، وہ ہر چیز کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ہائے اللہ، اتنی دولت یہ کس کی ہے؟ کاش میرا گھر ایسا ہوتا۔ نہیں، دیکھو تو صحیح، پتہ نہیں تمہارا وہ بڈھا شوہر یہاں کیا کرتا ہے؟ ضرور کوئی 2 نمبری کا کام کرتا ہوگا، تبھی اتنے بڑے گھر میں گھسنے کی اجازت ملی۔ یا ہو سکتا ہے وہ کوئی یہاں کا خانساماں ہو، تبھی ہمیں بلایا ہے تاکہ بچا کچا کھانا کھلا کے ہم پہ احسان جتا سکے۔ فضا میں ایک بھینی خوشبو چھائی ہوئی تھی اور بھابھی کے ساتھ ان دونوں کے بچے بھی تھے جو اتنے بڑے گھر کو دیکھ کے اچھل کود کر رہے تھے اور چیزوں کو ہاتھ لگا کے دیکھ رہے تھے۔ بھابھی ابھی یہ باتیں کر ہی رہی تھی
کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر بھابھی نے آکار سے منہ بنایا، اور وہی دینو تھا، وہی جھکی ہوئی کمر، وہیں پر سفید بکھرے ہوئے بال، اور چہرے پر وہ عجیب سا کالک اور جھریاں جو شاید دھوپ کی وجہ سے تھی۔ اس نے وہی پرانے کپڑے پہن رکھے تھے جو اکثر وہ گھر میں پہنتا تھا۔ اسے دیکھ کر بھابھی تنگ کر کے بولی، ارے یہ کیا مذاق ہے؟ تم نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ یا کوئی لاٹری نکل آئی ہے تمہارے یا تمہارے مالک مکان کی غیر موجودگی میں ہمیں گھر کی سیر کروا رہے ہو؟ دینو نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مسکرا کے ایک طرف اشارہ کیا۔ اس وقت ملازم کی ایک پوری فوج کمرے میں داخل ہوئی، جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے تھال تھے۔ کمرہ انواع قسم کے کھانوں کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ میز پر دیگی بریانی، مٹن کڑھائی، سیخ کباب، ملائی بوٹی اور شاہی ٹکڑوں کی ڈشز سجانے لگی۔ بھابھی اور بچوں کی آنکھیں یہ سب دیکھ کر باہر ہونے والی ہوگی۔ بھابھی کے منہ میں پانی بھر آیا، وہ سب کچھ بھول کر کھانے کی طرف لپکی۔ بچے بھی شور مچاتے ہوئے پلیٹ بھرنے لگے۔ بھابھی ایک ہاتھ سے کباب کھا رہی تھی اور دوسرے سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، ارے دینو مان گئے بھائی، لگتا ہے مالک بہت مہربان ہے جو تم پر اتنا کھانا بچ گیا اور تم نے ہمیں بلا لیا۔ سچ بتاؤ یہ سب چوری کا تو نہیں؟ دینو خاموشی سے ایک کرسی پہ بیٹھ گیا، انہیں کھاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں میں عجیب سی چمک تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ جب سب لوگ کھانے میں مصروف تھے تو دینو نے اچانک اپنی کمر سیدھی کی اور ایک ملازم کو اشارہ کیا جو گیلا تولیہ اور کچھ سامان ٹرے میں لے آیا۔ دینو نے وہ گیلا تولیہ اٹھایا، اپنے چہرے پہ رگڑنا شروع کیا۔ ہم سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ تولیہ اپنے چہرے پہ پھیر رہا تھا، وہ کالا اور سانولا رنگ اترتا جا رہا تھا اور نیچے سے گوری اور صاف شفاف جلد نمودار ہو رہی تھی۔ بھابھی کے ہاتھ سے کباب کا نوالا پلیٹ میں گر گیا اور ان کی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسے دیکھنے لگیں۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک جھٹکے سے وہ سفید بالوں والی گندی سی وگ اتار کے میز پہ پھینک دی۔ اس کے نیچے سیاہ گانے اور سلیقے سے تراشے ہوئے بال نکل آئے۔ پھر اس نے اپنے چہرے پہ سے وہ نکلی سفید داڑھی اور مونچھیں بھی نوچ کے اتاری۔ تو ہمارے سامنے وہ بوڑھا دینو نہیں بلکہ ایک نہایت وجیہہ، باروب اور خوبصورت نوجوان بیٹا تھا جس کی شخصیت ہی بدل چکی تھی۔ یہ منظر اتنا حیران کن تھا کہ بچوں کی چیخ نکل گئی اور بھائی کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ میں خود بھی بت بنی بیٹھی تھی اور مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے ساتھ میری ٹوٹی پھوٹی چھت کے نیچے رہتی تھی۔ اور بھابھی تو جیسے سکتے میں چلی گئی تھی، ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تبھی اس شخص نے اپنی اصلی اور بھاری آواز میں جو انتہائی روبدار تھی، میرا نام دینو نہیں بلکہ میجر شہریار ہے اور میں ایک سائبر کرائم انٹیلیجنس بیورو کا ڈائریکٹر ہوں۔ یہ سن کر جیسے کمرے میں بم پھٹ گیا۔ بھابھی کی حالت تو ایسی تھی جیسے انہوں نے بھوت دیکھ لیا ہو، ان کے جسم سے سارا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو، اور بھائی کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ شہریار میز پر پڑی وہ وگ اور نکلی داڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سب میرا بھیج تھا۔ میں پچھلے 6 ماہ سے اس کچی آبادی میں ایک خطرناک مشن پر تھا۔ وہاں ایسا گروہ چھپا ہوا تھا جو ملک کے بینکوں کو لوٹ رہا تھا۔ مجھے ان تک پہنچنے کے لیے ایک ایسے بھیج کی ضرورت تھی جس پر کوئی شک نہ کرے، اور ایک ریڑھی والے سے بہتر کو کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے چہرے پہ خاص قسم کا میک اپ اور یہ نکلی چیزیں لگا کے خود کو بھورا ظاہر کیا ہوا تھا تاکہ میں ان لوگوں پہ نظر رکھ سکوں، اور گلناز سے شادی کرنا بھی اس مشن کا حصہ تھا تاکہ مجھے اس گھر میں رہنے کا جواز مل سکے، اور ساتھ ہی میں تم لوگوں کے ظلم سے بھی بچا سکوں۔ بھابھی کی حالت گیر ہو رہی تھی۔ وہ کبھی شہریار کو دیکھتی اور کبھی اس محل جیسے گھر کو۔ ان کو لالچ اور خوف آپس میں لڑ رہے تھے۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، تو آپ افسر ہیں، یہ سب، یہ گھر، یہ تو نوکر، ہائے اللہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہم نے تو سمجھا تھا کہ آپ کوئی معمولی آدمی ہیں۔ ارے شہریار بھائی، نہیں شہریار صاحب، آپ تو ہمارے سر کا تاج ہے، گلناز تو ہماری لاڈلی ہے۔ وہ بڑی ڈٹائی سے بولی، ہم نے تو بس اس کے بھلے کے لیے کیا تھا۔ وہ فوراً اپنی پلیٹ چھوڑ کر میرے پاس آئیں اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولی، ارے گلناز دیکھ، تیرے تو بھاگ جاگ گئے، رانی بن گئی ہو رانی، ہمیں تو بھول نہ جانا۔ اب دیکھو، میں نہ کہتی تھی کہ تمہارے نصیب کھل جائیں گے۔ شہریار نے ایک سخت نگاہ بھابھی پر ڈالی اور انتہائی سنجیدگی کے لہجے میں کہا، بس کیجیے مس نعیم،
مجھے آپ کی حقیقت اچھی طرح معلوم ہے۔ میں روز سنتا تھا کہ آپ اسے کیسے طعنے دیتی تھی اور اسے بوجھ سمجھتی تھی۔ آپ نے تو اس کی شادی مجھ سے صرف اس لیے کی تھی کیونکہ آپ کو لگا تھا کہ میں غریب اور لاوارث بوڑھا ہوں اور آپ کی گلناز سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ کی نظر میں گلناز کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اگر آج میں واقعی ہی دینو ہوتا تو کیا آپ مجھے سر کا تاج کہتی؟ ہرگز نہیں۔ آپ کی عزت صرف پیسے کے لیے ہے، انسان کے لیے نہیں۔ آپ کا یہ دوگلا پن مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ آج آپ کی یہ چاپلوسی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پھر شہریار بھائی کی طرف مڑے جو شرمندہ سر جھکائے کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شہریار نے نرمی سے کہا، نہیں صاحب، آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں۔ آپ اپنی بیوی کے دباؤ میں تھے مگر آپ نے اپنی ہیرے جیسی بہن کو پہچانا نہیں۔ خیر جو ہوا سو ہوا، مگر ایک بات میں سب کو بتا دوں، میں نے گلناز سے شادی کوئی احسان سمجھ کے نہیں کی بلکہ اس کی کردار کی وجہ سے کی ہے۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب میں بھوک کا ڈرامہ کر رہا تھا اور میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ تب گلناز نے اپنی ٹوٹی ہوئی چپل سلوانے کے بجائے اپنے آخری 50 روپے مجھے دے دیے۔ اس وقت میں نے فیصلہ کیا تھا، جو لڑکی خود تکلیف میں ہو کر دوسروں کا درد محسوس کر سکتی ہے وہی میری اس گھر کی ملکہ بننے کے لائق ہے۔ یہ دولت، یہ گھر، یہ عہدہ صرف آنی جانی چیزیں ہیں مگر جو دل گلناز کے پاس ہے وہ لاکھوں میں ایک ہے۔ یہ سن کے بھائی کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ آگے بڑھے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے بولے، گلناز مجھے معاف کر دینا، میں تیرا مجرم ہوں، میں تجھے پہچان نہ سکا مگر اللہ گواہ ہے آج میں بہت خوش ہوں کہ تجھے وہ مقام ملا جس کی تو حقدار تھی۔ تیرا بھائی کمزور ضرور تھا مگر بے حس نہیں تھا۔ میں ہمیشہ تیری خوشی کی دعا مانگتا تھا اور آج اللہ نے میری دعا سن لی۔ بھائی کی خوشی بالکل سچی تھی اور وہ واقعی میرے لیے خوش تھے۔ میں کانٹوں سے نکل کے پھولوں میں آ گئی۔ میں نے روتے ہوئے بھائی کا ہاتھ چوم لیا اور کہا، بھائی آپ میرے لیے تب بھی محترم تھے اور آپ اب بھی ہیں۔ اللہ نے جو کیا اس میں بہتری تھی، آپ بس خوش رہیں۔ بھابھی آپ بالکل خاموش ہو چکی تھی، ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ جان چکی تھی کہ اب ان کی دال یہاں نہیں گلنے والی۔ شہریار نے ملازم کو اشارہ کیا تو وہ بھابھی اور بچوں کے لیے کچھ تحفے لے آیا۔ شہریار نے دو توک الفاظ میں کہا، دیکھیں رشتہ داری اپنی جگہ مگر میری بیوی کی عزت اب سب سے پہلے ہے۔ گلناز اب ایک عام عورت نہیں بلکہ ایک میجر شہریار کی بیگم ہے۔ یہاں وہی آئے گا جسے گلناز چاہیے ہوگی اور جسے گلناز کو تکلیف نہ ہو۔ آج کی یہ دعوت کا مقصد صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ جسے آپ نے کوڑی سمجھ کے پھینکا تھا وہ دراصل ہیرا تھی جسے آپ اس کا جوہر ہی مل گیا ہے۔ اب آپ لوگ کھانا مکمل کریں اور شوق سے جائیں مگر یاد رکھیے گا اب گلناز تنہا نہیں ہے، اس کے پیچھے میں کھڑا ہوں۔ کھانے کے بعد جب بھائی اور بھابھی جانے لگے تو شہریار نے ڈرائیور کو کہا انہیں گھر چھوڑ کر آئے۔ بھائی نے جاتے ہوئے مجھے گلے لگایا اور دعائیں دیں جبکہ بھابھی جاتے جاتے بھی مڑ کر اس محل کو ہی دیکھ رہی تھی اور ان کے چہرے پہ پچھتاوا صاف لکھا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں اور شہریار اکیلے رہ گئے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے گھر کی چھت پہ لے گیا جہاں سے پورا شہر روشنیوں میں نہایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور فضا میں رات کی رانی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے کہا، گلناز تم نے میری غربت اور بڑھاپے کو قبول کیا تھا، تم نے میرا ظاہر کو نہیں میرے باطن کو چنا تھا۔ آج میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم اپنے ماضی کا ہر دکھ کو بھول جاؤ گی اور اس گھر کی مالکن نہیں بلکہ میرے دل کی بھی مالکن ہو۔ میں نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور شہریار نے مجھے بنگلے اور گاڑی کی خوشی نہیں، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس نے مجھے وہ کندھا مل گیا ہے جس پر سر رکھ کے میں سکون سے جی سکتی ہوں اور وہ عزت مل گئی جو ہر عورت کا خواب ہوتی ہے۔ آپ نے مجھے وہ دیا ہے جو کوئی دولت نہیں خرید سکتی اور وہ رات میری زندگی کی سب سے حسین رات تھی جہاں میرا ماضی پیچھے رہ گیا تھا اور ایک روشن مستقبل میرے سامنے مستقبل تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے ذلت کی گڑھے سے نکال کر عزت کے تخت پہ بٹھا دیا اور ثابت کر دیا کہ صبر کرنے والوں کا بدلہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے اور بے شک عزت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں بہت سارا۔ اللہ حافظ۔